بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 10 رمضان المبارک، یوم شہادت، یوم وصال بی بی خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا، اور الحمدللہ رب العالمین آج ملت اسلامیہ کی ہر دل عزیز شخصیت، معروف دانشور، محقق حضرت علامہ ڈاکٹر محمد صداقت فریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ عالم اسلام کی وہ شخصیت ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، اور بین المذاہب، بین المسالک، تمام مکاتب اور مذاہب میں قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ آپ کا وجود میرے مکتب کے لیے، یعنی کہ عالم اسلام کے لیے، سونی دھرتی پاکستان کے لیے، اور پاکستان میں بسنے والے تمام رنگ، نسل، قوم، قبیلوں کے لوگوں کے لیے ان کا وجود ایک نعمت کا درجہ رکھتا ہے کہ آپ اتحاد امت کے لیے اور اسلامی اقدار کے فروغ اور اس کی سربلندی کے لیے اپنی شبانہ روز محنتوں اور مشقت میں مصروف عمل رہتے ہیں۔ کلمی طور پہ جو آپ کی تصانیف ہیں، جو آپ نے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں، وہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہیں۔ تاریخ اسلام کے طالب علم، تاریخ اسلام سے دلچسپی رکھنے والے ہر وہ شخص کی آپ کی ذات سے شناسائی ہے، جو علم دوست ہے، جو کتاب دوست ہے۔ آپ نے جو تصانیف ترتیب دی ہیں، ان کی ایک جو تعداد ہے وہ ناقابل بیان ہے، اور جو میرے سامنے آئیں یا جن کتب کو میں نے دیکھا، ان کتابوں کے نام یہ ہیں کہ بڑی آپ کی شہرہ آفاق اور مقبول ترین کتاب ہے عرفان ابو طالب اور قرآن عظیم۔ سبحان اللہ، آپ کی جتنی بھی تصانیف ہیں اس کو قرآن عظیم کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ وہ مماثلت، اور اس سے قرآن کی جو آیات ہیں اس سے استفادہ کرنے کے لیے جو قبلہ کا ایک خاصہ ہے، انہوں نے اس سے استفادہ کیا ہے۔ آپ کی جو کتابیں ہیں اس میں عصمت والدین مصطفیٰ اور قرآن عظیم، وجاہت والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن عظیم، حرمت والدین مصطفیٰ اور قرآن عظیم، عصمت زہرا اور قرآن عظیم، انوار الثقلین اور قرآن عظیم، اہل بیت نبوت کی قطعی افضلیت اور قرآن عظیم۔ اس کے علاوہ آپ کی بے پناہ تصانیف ہیں، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر تاریخ اسلام کے طالب علم کو اس سے آگاہی اور شناسائی حاصل ہے۔ میں اپنے ادارے صدائے ابوذر کے لیے یہ اعزاز سمجھتا ہوں، اور میں اس وقت ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کے معروف اشاعتی ادارہ منہاج الصالحین لاہور پاکستان کے بانی و سربراہ حضرت علامہ ریاض حسین جعفری صاحب کا بھی ممنون اور شکر گزار ہوں، جنہوں نے یہ سبیل پیدا کی کہ آج ہم اور ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب جو ہیں وہ آج کے دن کی مناسبت سے گفتگو کریں گے۔ میں قاری صداقت فریدی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری صاحب، میں آپ کی جو خدمات ہیں اس حوالے سے جو سرکار ابو طالب علیہ السلام اور قرآن عظیم، آپ کے عرفان پر جو آپ نے ایک مفصل کتاب لکھی ہے، اس پر آپ فرمائیں کہ آپ کیسے متوجہ ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ شاہ صاحب انتہائی شکریہ۔ دراصل میرا متوجہ ہونا کوئی انوکھی بات نہیں، یہ توفیق الہی ہے، سبحان اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص شفقت ہے۔ اس کتاب سے پہلے میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین سبحان اللہ کی بارگاہ اقدس میں نے 2700 صفحات خطی سے جو ہے ان کی عصمت اور ان کی وجاہت اور ان کی حرمت پر لکھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جس کو میں نے بارگاہ نبوت میں پیش کیا، اور وہیں سے مجھے یہ عنایت ہوئی کہ آپ میں یہ
عرفان ابی طالب بھی لکھنا ہے. سبحان اللہ. تو دراصل یہ عطیہ ہے ہم اور یہ برکات ہیں محسن عالمین مخدومہ کائنات حضرت سیدہ آمنہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ. اللہم صلی علی محمد. جی. تو اس وقت پھر کوئی جو مطالعہ کے اندر جو چیزیں تھیں مذہبی بنیادوں پر، وہ ظاہر ہے ایک خلیج ہے، ایمان اور عدم ایمان کے درمیان جو گفتگو تھی تو وہ مجھے مطمئن نہیں کر پائی دونوں طرف سے، کیونکہ قرآن کریم کی آیات کا جو مقتضا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا قد ان مذہبوں سے اوپر ہے. اللہ اکبر. ہاں، ان کا بہت چھوٹا قد ہے مذہبوں کا، مذہب تشیع ہو یا مذہب تسنن ہو. خوب. ہاں، یہ استدلالی مذاہب ہیں. حضرت ابو طالب علیہ السلام کا تعلق جو ہے وہ الہی اعتماد کی بنیاد پر. سبحان اللہ. سبحان خدا ذوالجلال کا سب سے پہلا اعتماد. اللہ اکبر. اور پھر جب ان کے میں نے عظیمت مآب رویوں کو دیکھا تو ہر رویہ اللہ کی غیرت کا گواہ ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. دوسری بات، جو ان کے اندر جو شوق، عشق، درد، ایثار اور وفا کے تصورات تھے، تو میں نے ان کو دیکھا اور قرآن کریم کی آیات کو دیکھا تو یوں محسوس لگا کہ یہ اپنے وقت کا ابراہیم علیہ السلام ہے. سبحان اللہ. اور ملت ابراہیم کا آخری مہدی ہے. کیا کہنے. تو پھر میں نے اس چیزوں کو دیکھا، خدا ذوالجلال کے اعتماد کو دیکھا، آیات کے مقتضاءات کو دیکھا اور نزول قرآن کے اندر جو اسالیب تھے اس میں دیکھا، تو جہاں کہیں بھی وفا کی انتہا میں کوئی امام نظر آیا ہے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام. واہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بابت قرآن نے کہا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. ابراہیم وہ ہے جو خدا کا وفادار ہے. اللہ. اور اللہ کی وفا میں جو انہوں نے پیش کیا ہے وہ سب جانتے ہیں. مال بھی پیش کر دیا، نار نمرود میں بھی کود گئے اور ذبح اسماعیل تک جا پہنچے. اللہ. تو میں نے وہیں سے یہ جائزہ لیا کہ جس کا ایک اسماعیل جائے اور وہ بھی دمبا دے کر فدیے کی صورت میں وہ بچا لیا جائے، تو قرآن کہتا ہے انی جاعلک للناس اماما. امامت سے پہلے مقدمہ امامت ہے. کیا کہنے. اور وہ کیا ہے، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات. ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا ہے چند چیزوں سے، فاتمہن، انہوں نے آزمائشوں کو معراج بخشی. واہ. جب یہاں تک پہنچا تو پھر میں نے ان آزمائشوں کا ایک نصاب جو ہوتا ہے فگر ٹائٹل پر، جی، تو میں نے وہ نصاب دیکھا تو ایک جس کا اسماعیل جائے ذبح پر اور وہ بھی واپس آ جائے فدیے کی صورت میں، وہ امام ہے للناس کے لیے، پوری انسانیت کے لیے. اور جس کے سارے اسماعیل ذبح ہوں، شیب ابی طالب سے لے کر کربلا تک کا جو سفر ہے، یہ خون کے دریا ہیں جو شجر اسلام کو پیش کیے گئے ہیں. تو اس کو اس ٹائٹل پر دیکھنا کہ ان کا ایمان تھا یا نہیں، یہ حرمتوں کے ساتھ مذاق ہے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر جو ان کا کردار تھا وہ شخصیت نہیں ہے. میں نے کبھی بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کو شخصیت کے تصور میں نہیں دیکھا. کیا کہنے. کیونکہ شخصیت کا تقدس، تشخص، قد بہت چھوٹا ہے ابو طالب علیہ السلام کے مرتبے سے. کیا کہنے. یہ میں بات فرط جذبات سے نہیں کہہ رہا ہے، کہ تحقیق کے طالب علم کی حیثیت سے پوری بات تول کر اس کے پیچھے دلائل کا ایک انبار رکھتا ہوں. کیا کہنے. تو حضرت ابو طالب علیہ السلام جو ہیں وہ ان سارے معلوماتی جو فضائل خصائل ان سے بہت بلند ہیں. کیا کہنے. میری جب ہمارے علماء سے گفتگو ہوتی ہے نا جی وہ فضیلت کے تصور میں، تو میں نصوص قرآن کی روشنی میں ایک تصور پیش کرتا ہوں، اگر آپ سماعت فرمانے کی جی بسم اللہ. دلیل اور چیز ہے اور نص قرآنی اور ہے، جہاں پہ ہر چیز میں نے کہا جی دیکھیے، جس وقت ثقیفہ بنو سعدہ کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وہ خلافت کا معاملہ بنا، تو حضرت عمر نے اس معاملے میں جس وقت انصار اور مہاجرین کے باہمی درمیان کوئی شکر رنجی ہوئی یا گفتگو ہوئی، جی، تو اس معاملے میں حضرت عمر نے استدلال کیا کہ یار یہ ہم سے افضل ہے کیونکہ ان کی شان میں ثانیہ سنین ذو ما فی الغار آیا ہے. تو وہیں سے میں نے اس نظم نص کو آئینہ بنایا کہ اگر یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس میں عظمت اور افضلیت میں ایک ٹائٹل کے طور پر بطور حوالہ پیش کی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کردار کے تصور میں فضیلت بنتی ہے. کیا کہیں. بغیر کردار کے نہیں بنتی. ماشاءاللہ. تو میں نے ان کرداروں کا تدریجی ارتقاء دیکھا کہ اگر کوئی شخص 3 دن وفائے رسول میں ایک پروٹوکولڈ غار کے اندر کردار دے، اس کا یہ تقدس ہے کہ فضیلتیں وہاں کر رک جاتی ہیں. تو نص آ گئی، لیکن اس نص کے اندر جو نظم نص کا تصور ہے ربط کلام میں، تو اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا، معیت اور
صحبت تک رہے ابو بکر۔ واہ، انہی حالات میں ایک اور کردار ملتا ہے جو پروٹوکول غار کے اندر نہیں ہے، وہ ننگی تلواروں کے سائے میں مقتل نبوت پر سونا ہے۔ اللہ اکبر، شب معراج، نہ، شب ہجرت کی بات، شب ہجرت۔ واہ، تو بھائی اس کردار کا بھی کوئی تقدس ہے، تو وہاں اس کردار کا جو ٹائٹل قرآن نے بیان فرمایا وہ بڑا عجیب ہے، جی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ سبحان اللہ، اب اس کردار دینے والے ذات کو ہر بندہ جانتا ہے، مولا کائنات علیہ السلام ہیں۔ جی یقینا، اب جس وقت ان کو اس تصور میں پیش کیا گیا، پہلے تو تھا فضیلت کا تصور، اب فضیلتیں نیچے رہ گئیں، عظیمت مولا علیہ السلام جو ہے، مولا علی علیہ السلام وہ آگے بڑھ گئی، کیا اس لیے قرآن نے ان کو کبھی صحابی نہیں کہا۔ مولا متقیان کو، ہاں، علی ابن ابی طالب علی ابن طالب اس صحابی کے درجے سے بلند ہے، بلند ہے، صحابیت ان سے چھوٹی ہے، ان کیا کو کہتے قرآن نے نفس رسول کہا ان وفاؤں کے تسلسل میں۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ مولا ننگی تلواروں کے سائے میں انسانی فطرت ہے، کانپ جاتی ہے، آپ کے دل میں خطرہ ہے، کہا ہے بس بسا ایک خطرہ بھی نہیں گزر سکا، کہا کیسے؟ کہا میری پریکٹس ہے، 3 سال تک میں مقتل نبوت پر شب ابی طالب میں سوتا رہا، تو وہ میری تو پریکٹس تھی، نو پرابلم۔ وہاں بھی آیت آئی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ ابھی کیسا بلند بخت ہے جس نے سودا کر لیا ہے خدا سے اور خدا کو ہی خرید لیا ہے، کیا کہنے، خدا کی رضا۔ تو ایک خدا کی تدریجی رضا ہے، نصوص آ گئیں۔ جی، اب اس کے بعد جو تصورات تھے خدمت کے، ایثار اور وفا کے جو اعتبارات تھے، ایک اعتبار ایسا تھا جو علی سے بھی بڑا تھا، سبحان اللہ، اور اس کا ٹائم پیریڈ 3 سال یا 3 دن نہیں تھا، وہ 50 سال کے جگرتے تھے، واہ، وفا اور ایثار تھا۔ سبحان اللہ، اب جو ہمارا مذہبی تصور ہے فضیلت کے تصور میں، فضیلت تو رہ گئی غار ثور تک، علی اس سے آگے بڑھ گئے۔ علی اس سے آگے بڑھ، قدرت کا قانون ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی احسان کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، تو جب احسان جس نے احسان رسول پر کیا ہے اس کا اجر کیسے ضائع ہو؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہمارا قانون ہے کہ ہم صاحب وفا کی وفا کو تکریم دیتے ہیں۔ کیا کہنے، تو اب نفس یعنی فضیلتیں تو وہاں کر رک گئیں، اور علی نفس رسول جان رسول قرار پائے، آگے رسول کی ذات ہے، سبحان اللہ، اس سے آگے درجہ رسالت کا ہے، جی بالکل، اور رسول دوسرا ہو نہیں سکتا۔ کیا کہنے، جب رسول دوسرا ہو نہیں سکتا خوبصورت آپ نے استدلال، تو منظر نامے کے اندر وہ حقیقت موجود ہے، وہ جذبات، وہ جذبہ امتنان موجود ہے، وہ عظمتیں موجود ہیں، ایثار اور وفا کی کہانیاں موجود ہیں، اور 50 سال کا ٹائم پیریڈ موجود ہے، وہ 50 سال کے جگرتے۔ اور جب کبھی بڑھاپے کی وجہ سے آنکھ میں کمزوری ہوتی نا، بیداری کے عالم میں، بڑھاپا 85 سال بڑی عمر ہے، جی جی، تو اس وقت ہوتا کیا تھا، وہ سوچتے کہ اگر آنکھ سو گئی تو کائنات کا وقت سو جائے گا، اللہ، تو بڑھاپے کے عالم میں اپنی جاگتی آنکھوں کے اندر نمک ڈال لیا کرتے تھے تاکہ یہ چپتا رہے اور آنکھ بیدار رہے، اور وفا کی عظمتیں جو ہیں وہ اپنے سفر میں جاری رہیں۔ کیا کہنے، پھر جب کبھی وہ بھی نمک بھی آنکھیں برداشت کر لیتی تو پھر سنگریزے چن چن کر آنکھوں میں، یہ وفا کا تصور ہی اور ہے، یہ دنیا ہی اور ہے۔ تو پھر اس وقت اللہ نے فرمایا کہ اس سے آگے کسی وفا کا کوئی امکان ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک؟ تو اے ابھی ہم چاہتے ہیں کہ اس وفا کی حفاظت، اپنا حرمت کو بھی محفوظ کیا جائے۔ درست، تو اب رسالت کے تو خاتمے کا اعلان ہے، رسول تو بن نہیں سکتا، جی، جو مرتبے تھے عظیمت کے وہ یہاں تک آ کر رک گئے، فضیلت کے تصورات غار ثور تک رک گئے، آگے کوئی بچتا ہی نہیں مذہبی تصور میں۔ جی ایسے، تو پھر فرمایا الم یجد کا یتیما فآویٰ، اے ضم کا الی ام کا ابی طالب، ہم نے آپ کو آپ کے ام میں ضم کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، رسالت بھی اپنے تقدس میں برقرار رہی، اور وفا کی حرمتوں کی تحریر کی عظمت میں صاحب وفا کو پروٹوکول بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ سبحان اللہ، اب یہ شان ضمیت ہے، صحابیت کا قد بہت چھوٹا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے، سبحان اللہ، تو اس لیے ان کو صحابیت کے تصور میں قرآن نے پیش نہیں کیا، ان کو شان ضمیت۔ میں اس کی سادہ مثال دیتا ہوں، ایک پانی کا گلاس ہو اور ایک دودھ کا گلاس ہو، دونوں گلاس جگ میں ڈال دیے جائیں تو ایک ہو جاتے ہیں نا جی۔ جی ایسے، کائنات میں کوئی ایسی تھیوری ہے آج کے سائنسی دور میں کہ وہ پانی کو الگ کر دے، دودھ کو الگ کر دے؟ کوئی نہیں ایسا جی، تو جس کو میں مکس اپ کرتا ہوں وہ الگ نہیں ہو سکتے، اور جس کو خدا نے کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، تو اس لیے ان کے تصورات عظمت کو کسی فضیلت کے آئینے میں دیکھا ہی نہیں جا سکتا، درست، اس لیے فضیلتوں کا قد ان کے قد سے بہت چھوٹا ہے، وہ اللہ کا اعتماد ہے اور عظیمت کا وہ امام ہے،
سبحان اللہ. اور وفا میں وہ انتہا پر ہے، اپنے وقت کا ابراہیم ہے.